پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا گروہ، صحابہ کرام کی جماعت، اہل ایمان کی وہ پہلی جماعت ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے اللہ مالک سے جنت کے سودے کیے۔ قرآن حکیم نازل ہوتا پیارے حبیب علیہ السلام کے مبارک دل پر، اور قرآن حکیم کی احکامات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ آیات کا نزول ہوتا، اس کی بہترین تفسیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صحابہ کے پردہ سماعت سے ٹکراتی، اور سب سے پہلے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے عمل کیا۔ اسی لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے معیار حق صرف صحابہ کی جماعت ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے جیسے اصحاب رسول اللہ نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں مالک کا فرمان، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ مالک وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ پیارے حبیب علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، آپ نے کیا وہ کیا کارنامہ تھا جو مصطفیٰ علیہ السلام نے انجام دیا۔ مالک فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ اہل مکہ کو، قریش مکہ کو، دنیا والوں کو میری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے، ان کا تزکیہ نفس کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلمات کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو، قرآن حکیم کی آیات کو پڑھ کر سنایا۔ نتیجتاً ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر بنا، خطاب کا بیٹا فاروق بنا، سیدنا عثمان ذی النورین بنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لگتے گئے، اور اللہ کے حبیب ان کو پاک کرتے رہے، ان کا تزکیہ نفس کرتے رہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس قرآن اور حدیث کا علم اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو دیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی اس ہدایت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا منظر قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ آپ کے تزکیہ نفس کرنے سے پہلے اہل مکہ، عرب کے لوگ، دنیا کے لوگ کھلی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اور ان گمراہیوں میں سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو پوجتے تھے۔ انہوں نے اپنے اصنام، الہ، اللہ تک پہنچنے کے وسائل اور ذریعے بنا رکھے تھے۔ اللہ کے پیاروں کو لات و عزا، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، اولیاء اور انبیاء کی طرف منسوب مورتیاں، ان کے بارے میں یہ تصور کر رکھا تھا کہ ان کے پاس آئے بغیر اللہ نہیں سنے گا۔ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کے پاس آتے ہیں، ان کے سامنے درخواستیں پیش کرتے ہیں، یہ اللہ تک ہماری درخواست پہنچاتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ مالک فرماتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے تزکیہ نفس سے پہلے اہل شرک کھلی گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ آیت کریمہ میں وَيُزَكِّيهِمْ، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، درس کے آخری لمحات تک یہ جملہ، یہ کلمہ اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھیے گا کہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا تزکیہ نفس کیا، ان کو پاک کیا شرک کی غلاظتوں سے، انہیں پاک کیا بت پرستی سے، انہیں پاک کیا غیر اللہ کی محبت سے، اور پاک کرنے کے بعد وہ اللہ کی توحید پر آئے، اللہ کی محبت پر آئے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ قرآن حکیم کا ایک اور انداز اپنے سامنے رکھیے، مالک فرماتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ مالک نے تم پر اونگ طاری کر دی،
اپنی طرف سے تمہیں چین دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے، سکینت دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا۔ اس پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے، تم سے شیطان کے سارے وسوسوں کو دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ جنگ کا موقع ہے، اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوا، اور مالک فرما رہا ہے یہ بارش برسی، یہ سکینت کا نزول ہوا تاکہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کی پاکی کی خبر اللہ کا کلام دے رہا ہے، قرآن حکیم دے رہا ہے۔ ان کے دل مضبوط ہوئے، ان پہ سکینت کا نزول ہوا، ان کے دل جسم پاک ہوئے، ان کے قدم کفار کے سامنے جم گئے۔ مالک کا ایک اور فرمان اپنے سامنے رکھیے، اور یہ تمام چیزیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا نزول ہو رہا ہے۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ مالک یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ مالک یہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی گندگی کو اللہ دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اللہ نے خبر دی صحابہ کے بارے میں، اللہ نے خبر دی اہل بیت کے بارے میں، رسول کریم کی ازواج کے بارے میں، پیارے حبیب کے گھر والیوں کے بارے میں، کہ اللہ نے ان کو پاک کر دیا، ہر طرح کی غلاظتیں دور کر دی، نجاست کو دور کر دیا، ان کے دلوں کو پاک کر دیا، ان کے دلوں پہ سکینت کا نزول کیا، ان کے قدموں کو اللہ نے اپنی شریعت پہ جما دیا۔ یہ وہ منظر ہے صحابہ کا جو قرآن حکیم نے پیش کیا، یہ وہ منظر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا، اہل بیت کا، جو قرآن حکیم نے پیش کیا۔ ہماری ندا ہے، ہماری صدا ہے ہر اس انسان کے لیے جس کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک ذرہ باقی ہے۔ ہماری صدا ہے، ہماری پکار ہے، ہماری ندا ہے ہر اس انسان کے لیے جس کے دل میں قرآن حکیم کی محبت کا ایک ذرہ بھی باقی ہے۔ کہ یہ تصویر صحابہ کی، یہ تصویر اہل بیت کی کسی سنی مولوی نے پیش نہیں کی، کسی مولوی صاحب، حضرت صاحب، شیخ صاحب کا کلام نہیں، بلکہ یہ کلام الہی ہے، یہ مولا کے فرامین ہے۔ اس کے مقابل اے حق کی تلاش کرنے والے انسان، صحابہ کی ایک تصویر وہ ہے جو ہمارے ملکوں میں ذاکر امام بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں، یا ان کی کتابیں صحابہ کے بارے میں جو کچھ بیان کرتی ہیں، اللہ کے کلام کی بیان کی ہوئی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ ہم نے آپ کو دعوت دی ہے آئیے حق کی طرف۔ اے عقل مند انسان، حق جنت میں جانے کی کنجی ہے۔ عمل بعد میں ہوں گے، عقیدہ پہلے ہوگا۔ عقیدے کی اصلاح ہوگی تو عمل تولے جائیں گے، عقیدے میں بگاڑ ہوگا تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اس کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ ہم آپ کو پکار رہے ہیں، راہ حق کے راہی بننے کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ یہ تصویر قرآن نے پیش کر دی۔ آئیے دوسری تصویر جو آپ کو آپ کے ذاکروں نے، آپ کے مولویوں نے یاد کروائی ہے، اس کو پیش کر کے ہم آپ کے میدان میں گیند کو پھینک کر کہتے ہیں، مالک کا فرمان ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ راستے اللہ مالک کھولتا ہے، شر کی راہ بھی کھلی ہے، خیر کی بھی کھلی ہے۔ یوں کہنے دیجئے مسجد کا دروازہ بھی کھلا ہے، مندر کا بھی کھلا ہے، مسجد کا بھی کھلا ہے، میں خانے کا بھی کھلا ہے، اللہ کی عبادت کے مراکز بھی کھلے ہیں، شیطان کی عبادت کے مراکز بھی کھلے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، شاکر بنے یا کافر بنے، یہ اختیار اللہ نے آپ کو یہ مواد پہنچا کر دے دیا ہے۔ فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ قرآن حکیم کی تصویر، اور آئیے اس کے مقابل تصویر پیش کرتے ہیں۔